السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے حاضر ناظر کے مسئلے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے وہاں تک آپ حاضر تھے، اور جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک ناظر تھے، اور اس کی دلیل یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے حوض کوثر کو دیکھتے تھے، اور اسی طرح اپنے جنت کے خوشے انگوروں کے وہ اس تک آپ کا ہاتھ پہنچا، اور آپ اگر اس کو توڑ لیتے، جس طرح حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ پھر قیامت تک تم اس سے کھاتے رہتے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی نگاہ حوض کوثر تک ہے تو آپ وہاں تک ناظر ہیں، اور آپ کا ہاتھ جنت کے پروں تک ہے تو وہاں تک حاضر ہیں۔ پیارے بھائی، اسلام میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں متشابہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان واضح حکموں کے پیچھے چلتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو چیز واضح احکامات کے خلاف ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کو اللہ مالک معجزات سے نوازتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا معجزہ ہے۔ آج کوئی لڑکی نہیں کہہ سکتی کہ جس طرح مریم کے گھر عیسیٰ پیدا ہوئے اسی طرح مجھے بھی اللہ نے ویسے ہی بیٹا دیا ہے، بغیر خاوند کے اور بغیر انسانی فطرتی اصول کے۔ معجزات دلیل نہیں ہوا کرتے، یہ انبیاء کے لیے خاص ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر دکھایا، اور اللہ نے جنت کے میوے آپ کے قریب کر دیے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی۔ یہ آپ اپنے پیچھے دوران نماز آپ فرماتے جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ رہا مسئلہ حاضر ناظر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے اٹکل پچوؤں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس عقیدے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اور آپ ایک وقت میں ایک ہی جگہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکی آیات اور مدنی آیات مل جائیں گی۔ کیا معنی اس کا کہ جب آپ مکہ میں تھے قرآن نازل ہوا، ان کو مکی آیات کہتے ہیں۔ جب مدینہ میں تھے وہاں قرآن نازل ہوا، اس کو مدنی آیات کہتے ہیں، مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو اگر آپ مکہ میں تھے تو اپنی ہجرت کی، مدینہ گئے، حاضر ہجرت نہیں کیا کرتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوا کرتا، وہ تو ہر وقت ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ معراج پہ گئے، آپ تو حاضر تھے جنت میں پہلے سے ہی، حوض کوثر پر بھی تھے، جنت میں بھی تھے، تو آپ معراج پہ کیوں گئے؟ آپ کو جسمانی اور روحانی معراج کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ آپ تو حاضر تھے پہلے سے۔ تو یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے جو خبر دیتا آپ وہ جانتے تھے، اس کا علم تھا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے ہاتھ جنت میں پہنچے ہوئے تو آپ وہاں تک حاضر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اپنا دست مبارک زمین پہ رکھا، وہاں بچھو تھا، بچھو نے آپ کو ڈنگ لیا، کاٹ لیا، تو آپ نے دوران نماز ہی اس بچھو کو مار دیا، اور نماز پہ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ وہ حدیث سے ثابت ہے، ہم نے مانا کہ اللہ نے آپ کو جنت دکھائی، آپ نے جنت کے خوشیوں کے تک آپ کے ہاتھ پہنچے، اور یہاں آپ کے ہاتھ کے نیچے بچھو آیا، آپ کو اللہ نے نہیں بتایا، آپ کو نہیں پتہ لگا۔ اس لیے دلیل وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جتنی ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اس کی بنیاد پر اٹکل پچو لگا کے اپنی طرف سے عقیدے نہیں کھڑے جا سکتے۔ صحیح ہے کہ انبیاء اس طرح یہ حدیث نقل ہوئی، اور یہ بھی ایک اخروی اور برزخی مسائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے
نہ کہ دنیا کے مسائل کے ساتھ۔ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انبیاء کے مبارک اجساد مٹی پر حرام ہے، مٹی انہیں کھا نہیں سکتی، جس طرح عام انسان کا معاملہ ہے، نبیوں کا وہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے مبارک اجساد ویسے کے ویسے صحیح اور سلامت ہے، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، لیکن آپ کو اپنی امت کا کوئی شعور نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا والوں کو کوئی شعور نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ وہ قبر میں زندہ ہیں، سلام کیا جاتا ہے، آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ آپ کی روح کا لوٹایا جانا، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ہم آمنا و صدقنا کہنے والی امت ہیں، ہم نے سن لیا، ہم تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ یہ حیات مبارکہ آپ کی برزخی ہے، دنیاوی نہیں۔ جیسے دنیا بھر کے لوگوں نے لکھا ہے جو گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے شیخ سیدی احمد کہا کرتے تھے کہ انبیاء کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ قبر میں آپ کی زوجات پیش کی جاتی ہیں جن سے آپ شمباشی کرتے ہیں۔ اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں محنت میں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں۔ یہ آپ کا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، اس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ زندہ ہیں، قبر مبارک میں زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کا ہمیں شعور نہیں، ہماری زندگی کا آپ کو شعور نہیں۔ آپ یہ دنیا کا جہان گزار کے اگلے جہان میں جا چکے ہیں، برزخ کی حیات ہے، وہ کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ حیات ہے یہ ہمیں علم ہے، حدیث میں ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ کے جسد مبارک میں روح لوٹائی جاتی ہے، حدیث میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیسے؟ اس کیسے کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، تو جتنا علم ہمیں دیا گیا ہم اتنے کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر اپنی طرف سے مزید عقیدے تلاش کر ہم پیش نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے والا، سننے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔